بھارتی استعمار کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے جہاں بدترین مظالم ڈھا رہا ہے، وہیں کشمیریوں کو آزادی کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے انہیں معاشی طور پر تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کشمیریوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لیے قابض بھارتی فورسز نے 1989 سے اب تک 5 لاکھ سے زائد تعمیرات، جن میں رہائشی مکانات، دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے شامل ہیں، کو جلا کر راکھ کر دیا ہے یا پھر بارود لگا کر اڑا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان شعبہ جات کو نشانہ بنا رہا ہے جن کے ساتھ کشمیری عوام کا روزگار جڑا ہے۔ مقبوضہ خطے کے زیادہ تر لوگوں کا انحصار پھلوں، خصوصاً سیب کی صنعت سے وابستہ ہے۔ کشمیر کے یہ سیب اپنی مٹھاس اور ذائقے کی بدولت پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ سیب کی بڑے پیمانے پر کاشت کی وجہ سے کشمیر کو ایشیا کی ایپل باسکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صنعت لاکھوں کشمیریوں کی روزی روٹی کا باعث ہے جو بھارتی سامراج کو کھٹک رہا ہے۔ سیب کی صنعت کو تباہ کرنے اور کشمیریوں کو معاشی طور پر بدحال اور مفلوک الحال رکھنے کے لیے بھارت مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جن میں کھاد اور کیڑے مار ادویات کی عدم فراہمی بھی شامل ہے۔ تقریباً 70% لوگ جو اس سے وابستہ ہے، لیکن 2014 سے کنٹینیوسلی فلڈ آ گیا، اس کے بعد انرسٹ آ گیا، اس کے بعد ارلی برف باری ہوگی، اس کے بعد کووڈ ہے۔ اس سال ہمیں امید تھی کہ اس فروٹ انڈسٹری کی جان میں جان آ جائے گی، اس سے پہلے فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈز، ٹرانسپورٹ، باقی چیزیں جو ہے، اس نے اس سیب کی کمر، تو آپ دیکھیں باردانے کا ریٹ ہمارا کہاں پہنچ چکا ہے۔ جی ایس ٹی جو کارڈ بورڈ پہ تھا 12%، اس سال 18% کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سری نگر جموں ہائی وے، جو بھارت کو کشمیر کے ساتھ ملانے والا واحد زمینی راستہ ہے، اکثر جان بوجھ کر بند رکھا جاتا ہے تاکہ کشمیری سیب بروقت منڈیوں تک نہ پہنچ سکیں اور گل سڑ جائیں۔ تازہ ترین کشمیر دشمن اقدام کے طور پر بھارت نے امریکی سیب، اخروٹ اور بادام پر اضافی ڈیوٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے پہلے ہی تباہ حال کشمیری سیب اور دیگر پھلوں کی صنعت کو شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ملینز آف لوگ ہیں جموں کشمیر میں جو اس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اب جو بائیڈن جی آئے تھے G20 سمٹ میں، ان کو ایک گفٹ دے دیا ہے، ان کا خون ہے جس پہ انہوں نے کیا ہے۔ ہماری ریسورسز پہلے ہم سے چھین لی گئی ہیں، ہماری نوکریاں ہم سے پہلے چھین لی گئی ہیں، اب جو ہماری اکانومی کا مین سے تھا، اس پہ لگاتار حملہ جاری ہے، اور اس کی منشا صرف یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اس کشمیر کش اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں سے روزگار چھیننے پر تلا ہوا ہے۔ امریکنوں کو اور باقی ملکوں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ ان کو ایک جاتے ہوئے کسی کو دیتے نا گفٹ، تو وہ گفٹ جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے خون پسینے اور آنسو میں لت پت وہ گفٹ دے رہے ہیں ان کو۔ اس سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی ہمارے فروٹ سے لدے ہوئے ٹرک راستے میں کئی دن تک ہالٹ کرتے رہے جب وہ فروٹ ہمارا خراب ہو گیا۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ بھارت نے جہاں کشمیریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے، وہیں ان کے معاشی حقوق بھی چھین لیے گئے ہیں۔ ان حالات میں اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو معاشی استحصال سے بچانے اور ان کے حقوق کی بحالی، خصوصاً حق خود ارادیت دلوانے کے لیے آگے آئے۔